السلام علیکم دوستو، میں سارم اشرف NS سیٹیٹ کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے دسمبر 2018 میں سیٹیٹ میں ہوئے پیپر 1 لینگویج 2 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ چلیے دوستو، بغیر کسی تاخیر کیے ہوئے ہم اپنے آج کے اس سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوالات کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے آپشن کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ 121 نمبر سوال ہے، پرائمری اسکول کے طلباء میں سننے بولنے کی مہارت کو اجاگر کرنے کے لیے درج ذیل میں سے مفید طریقہ کون سا ہے؟ یعنی پرائمری اسکول کے بچے میں سننے اور بولنے کی جو مہارت ہوتی ہے اس کو اجاگر کرنا، اس کا وکاس کرنا، اس کو وکست کرنا، اس کے لیے نمن میں سے کون سا میتھڈ، کون سا طریقہ بہتر ہوگا، یہ آپ کو بتانا ہے۔ کہانی سنانا اور املا کروانا، املا کہتے ہیں لکھاوٹ کو۔ دوسرا ہے نظم پڑھنا اور زبان کا استعمال کرنا۔ تیسرا ہے رول پلے کرنا اور خبر پڑھنا۔ چوتھا ہے کردار کے ذریعے بات چیت کرنا، کہ بچے کو کوئی رول دے دیں گے اور اس کے ذریعے سے اس کو بات چیت کرنے کے لیے کہیں گے۔ تو 121 کا جو ہے 4 نمبر آپشن یہ صحیح ہو جائے گا۔ 122 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، زبان میں معتبر تعلیم کا مقصد ہے۔ معتبر تعلیم، ریلائبل ایجوکیشن کا کیا مقصد ہے؟ طلباء کی ابتدائی غلطیوں کی اصلاح کرنا، تعلیمی غلطیوں میں سدھار کرنا، طالب علموں میں خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈینس پیدا کرنا، اوپر کے سبھی۔ تو دوستو یہ جو ہے زبان میں معتبر تعلیم کا مقصد، یہ تینوں اوپر کے تینوں ہوتے ہیں، اس لیے 4 نمبر جو میرا آپشن ہے یہ صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 123 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، زبان سکھانے میں عمومی طور پر کس قسم کے سوالات مفید ہوتے ہیں؟ یعنی جب ہم بچے کو بھاشا سکھا رہے ہیں تو اس بھاشا سکھانے کی پرکریا کے دوران کون سا میتھڈ ہے جو بچے کے لیے مفید ہوگا؟ مختصر جوابات، یعنی کس طرح کے سوال جو ہے بچے کے لیے زیادہ کارآمد ہوں گے، کارگر ہوں گے؟ مختصر جوابات والے، طویل جوابات والے، انشائیہ طریقہ کار والے، معروضی طریقہ کار والے۔ تو زبان سکھانے میں عمومی طور پر کس قسم کے سوالات مفید ہوتے ہیں؟ تو سوال تو آپ کا مختصر ہونا چاہیے، چھوٹا ہونا چاہیے، تاکہ بچہ بآسانی اس کا جواب دے سکے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ جس معیار کے شکشک بننے کے جا رہے ہیں وہ آپ کے بچے جو ہیں وہ 11 سال کے ہیں، اور 11 سال کے بچے جو ہے آپ سے کسی بھی سوال پر کتنی دیر تک بات چیت کر سکتے ہیں یا اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو اس کا 123 کا جو ہے دوستو 1 نمبر جو آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا، آپ کے کلاس کی، آپ کے ککشا کے بچوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے۔ چلیے 124 نمبر دیکھتے ہیں، بچے زبان سیکھنے کی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں، یعنی بھاشا ادھیگم کی چھمتا بچے کے اندر جنمجات ہوتی ہے، پیدائش کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جین پیگٹ، چومسکی، وائگوسکی، پیولو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ قول جو ہے کس کا ہے؟ نوم چومسکی مہودے کا ہے، کہ بچہ جو ہے پیدائش کے ساتھ ساتھ جو لینگویج سیکھنے کی چھمتا ہے اس کو لے کر آتا ہے۔ چلیے تو 2 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 125 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، اگر کوئی لڑکی ہندی زبان کی طالبہ ہے، شکچھارتی ہے، اور وہ آپ کی زبان سیکھنے آتی ہے اور آپ کی زبان سیکھتے وقت غلطی کرتی ہے، تو آپ معلم کی حیثیت سے کون طریقہ صحیح مانتے ہیں؟
یعنی وہ طالبہ، وہ بچی ہندی کی ہے اور آپ کی زبان یعنی اردو زبان سیکھنے کے لیے کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے، تو یہاں پہ اردو لینگویج میں پوچھا جا رہا ہے تو اردو زبان ہو جائے گا، اور اردو لینگویج کو سیکھنے کے لیے آئی اور وہ اس سیکھنے کے دوران غلطی کرتی ہے، تو آپ معلم ہونے کے حیثیت سے ناطے اس کے لیے کون سا طریقہ صحیح مانیں گے کہ ان کی غلطیاں کم سے کم ہو، غلطیاں کیا ہو، کم سے کم ہو۔ ایک نمبر، اسے اس کی غلطی کرنے کو بار بار یاد دلانا چاہیے کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ دوسرا، اسے زبان سیکھنے کا زیادہ موقع دینا چاہیے، اس کو زیادہ ادھک اوسر دینا چاہیے زبان سیکھنے کا۔ تیسرا ہے، اسے نئی زبان سیکھنے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ مشق کرنے کا مشورہ دینا چاہیے کہ آپ ڈیلی جو ہے کیا کیجیے، آدھا گھنٹہ ابھیاس کیجیے، پریکٹس کیجیے۔ اور چوتھا ہے، نئی زبان سیکھنے کے دوران اس کی مادری زبان کے استعمال کا چھوٹ نہیں دینا چاہیے، یعنی ہدف زبان سیکھتے ہوئے اس کو مادری زبان کے استعمال پر روک لگا دینا چاہیے۔ تو دوستو بالکل آسان ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کی غلطی کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اسے زبان سیکھنے کا زیادہ موقع دیا جانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کی غلطیاں کم ہوگی، دھیرے دھیرے جو ہے وہ غلطیاں اور بھی نہیں ہوں گی۔ چلیے 126 نمبر دیکھتے ہیں دوستو کیا کہہ رہا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کن مقاصد کے لیے زبان کا سیکھنا ضروری نہیں ہوتی ہے نا؟ کن مقاصد کے لیے زبان کا سیکھنا ضروری ہے، یہ بات آپ سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کن مقاصد کے لیے زبان کا سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ زبان کے مختلف مواقع جاننے کے لیے کہ کس موقع پر کیسے بات چیت کرنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، یہ ہے۔ دوسرا ہے زبان سمجھ کر سیکھنا۔ تیسرا ہے اندرونی آواز کو سننے اور بولنے کے لیے، یعنی آپ کی جو آتما ہے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے اس کی آواز کو سن سکیں، یعنی اس اپنی ابھیویکتی کو ویکت کر سکیں اور بول سکیں، زندگی کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو دوستو اس کا جو آپشن ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سب تو صحیح لگ رہا ہے، لیکن اس کا جو صحیح آپشن ہوگا زبان سمجھ کر سیکھنا۔ یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ پہلے ہم سمجھیں گے پھر سیکھیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اور آپ کے لیول پہ تو اور بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آپ جو ہے 11 سال اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اس لیول کے بچے کو آپ پہلے اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے وہ زبان کو سمجھیں پھر سیکھیں تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا اور بچے جو ہے جلدی بھاشا نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو اس کا آپشن 26 کا 3 ہو جائے گا، 26 کا 2 ہو جائے گا، 26 کا 2 ہو جائے گا کہ زبان سمجھ کر سیکھنا۔ چلیے 27 نمبر سوال دیکھتے ہیں دوستو۔ 27 نمبر کیا کہہ رہا ہے؟ مندرجہ ذیل میں سے کون سا مضمون سوالوں کے امتحان کے لیے فائدہ مند ہے؟ کون سا مضمون جو ہے، کون سا وشے کیا ہوگا کہ سوال پرشن کے ذریعے کے لیے امتحان کے لیے کیا ہوگا، فائدے مند ہوگا؟ یہ طلباء کے لیے بہتر ہے کیونکہ اس سے وہ اپنے خیالات کو آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی سوال جو ہے یہ کیا ہوگا طلباء کے لیے بہتر ہے کیونکہ اس سے وہ اپنے خیالات، اس کے وچار جو ہیں اس کو کیا کر سکتے ہیں، وہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ طلباء کے امتحان کے لیے چند سوالات تیار کروانے میں مفید ہوگا، یا یہ کہ جو امتحان ہوتا ہے بورڈ کا امتحان ہے نا، اس کے لیے جو چند مخصوص سوالات ہیں وہ لکھانے میں کیا ہوں گے، کارگر ہوں گے، مفید ہوں گے۔ تیسرا، طلباء چند سوالات کے جواب تحریر کر کے اپنے سیکھنے کے وقت کو بچا لیتے ہیں۔ چوتھا، یہ پوری نصاب کی تکمیل کر سکتی ہے، جو پورا کریکولم ہے اس کو کیا کر سکتا ہے، ڈھک سکتا ہے۔ تو دوستو 127 جو ہے اس کا 1 نمبر آپشن جو ہے یہ کیا ہے، صحیح ہے کہ یہ طلباء کے لیے بہتر ہے کیونکہ اس سے وہ اپنے خیالات کو آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ چلیے 128 نمبر دیکھتے ہیں دوستو کیا کہہ رہا ہے۔ بچوں میں لکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت اہم ہے؟ کہ بچے کے اندر جو لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو ہمارے زبان کی مہارتوں کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، سب سے پہلے سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ حقیقی خیالات ہونی چاہیے کہ جو بچے کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں وہ حقیقت سے وابستہ ہوں، وہ مجازی نہ ہو، وہ بناوٹی نہ ہو، ہے نا، وہ تصوراتی نہ ہوں، وہ خیالی نہ ہوں،
بلکہ وہ حقیقی ہوں۔ دوسرا، علامتی زبان کا استعمال کرنا، سمبولک لینگویج کا استعمال کرنا، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا راستے وغیرہ میں جو سنگ میل وغیرہ سنگ لگا رہتا ہے، تو وہ جو ہے بورڈ وغیرہ جو لگا رہتا ہے وہ علامتی زبان ہے۔ ذخیرہ الفاظ کا صحیح استعمال کرنا، خوش خط تحریر یعنی خوبصورت انداز میں لکھنا۔ تو بچوں میں لکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت اہم ہے؟ تو ذخیرہ الفاظ کا صحیح استعمال، کہ بچے کے پاس جتنے الفاظ ہیں اس کا وہ صحیح استعمال صحیح جگہ پہ کر سکے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ 129 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، کیا کہہ رہا ہے؟ زبان کی مسلسل جامع تشخیص کے لیے شروع کیا جانا چاہیے۔ زبان کی مسلسل جامع تشخیص کے لیے شروع کیا جانا چاہیے، یعنی بچے کی زبان کا سی کرنا ہے، کنٹینیوس کمپریہنسو ایویلویشن کرنا ہے، ویاپک سطح ایوم ویاپک ملیانکن کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا ہے کہ کیسے شروع کرنا چاہیے؟ درست ذخیرہ الفاظ، پروجیکٹ عمل، صحیح تلفظ، زبان کو مختلف طریقۂ کار سے استعمال کرنا۔ تو زبان کو مختلف طریقے سے وبھن پرکار سے استعمال کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ چلیے 130 نمبر دیکھتے ہیں دوستو کہ 130 نمبر کیا کہہ رہا ہے؟ سہ لسانی طریقۂ کار، سہ لسانی طریقۂ کار، تدریسی زبان میں پوشیدہ، زبانی وسائل کے لیے نقصان دہ ثابت ہونا، زبان سکھانے میں اہمیت کا حامل ذریعہ ہے، زبان سکھانے میں مشکل پیدا کرتا ہے۔ یعنی سہ لسانی فارمولہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، تو اس کا جو صحیح جو آپشن ہوگا دوستو وہ 3 نمبر ہو جائے گا کہ سہ لسانی طریقہ زبان سکھانے میں اہمیت کا حامل ذریعہ ہے۔ جب بچی جتنی زیادہ جو لینگویج کو جانے گا، بھاشاؤں کو جانے گا، وہ آسانی سے جو کسی بھی لینگویج کو، کسی بھی وشے کو آسانی سے سمجھ پائے گا۔ 131 نمبر دیکھتے ہیں، زبان ابتدائی شکل میں تھی، کہ زبان کی جو ابتدائی شکل تھی، پرارمبک جو پراروپ تھا زبان، وہ کس روپ میں تھا؟ زبان اشاراتی زبان، قواعدی زبان، تحریری زبان، منہ زبانی زبان، ہے نا؟ کہ سانکیتک روپ میں ہم کو آپ کو بھاشا ملی، ویاکرن کے روپ میں ملی، لکھت روپ میں ملی، یا موکھک روپ میں ملی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری شروعاتی زبان ہے، ابتدائی شکل ہے زبان کی، وہ کیا تھی؟ اشاراتی زبان تھی۔ اشاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگ اپنے کام کو کرتے تھے، لیکن جب کسی چیز کے نام نہیں جانتے تو اچانک سے کچھ الفاظ نکل گئے اور انہوں نے ایک شکل اختیار کر لی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تحریری زبان کہتے ہیں۔ تو زبان کی جو پرارمبک صورت ہے، شکل ہے، وہ اشاراتی زبان ہی ہے، اشارہ ہی ہے۔ چلیے 132 نمبر دیکھتے ہیں، ابتدائی سطح کی تعلیم میں کہانی اور نظم کو کس حد تک ضروری مانتے ہیں؟ کہ یہ جو کہانی اور نظم ہے ابتدائی سطح کے بچوں کے لیے کس حد تک ضروری ہے؟ وہ مفید ہونی چاہیے، نظم اور کہانی ذخیرہ الفاظ سے بھرپور ہونی چاہیے، مختلف شے کے ناموں اور مثالوں سے زبان کی وضاحت ہونی چاہیے، نظم اور کہانی مشہور تخلیق کار کی ہونی چاہیے، کہ وہ مفید ہونی چاہیے۔ نظم اور کہانی میں ذخیرہ الفاظ کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، مختلف شے کے ناموں اور مثالوں کی وضاحت ہو اس میں، یا نظم اور کہانی میں تخلیق کار جو اس کو لیکھک ہے اس کے نام کو یاد کر لیا جائے۔ تو زیادہ ضروری جو دوستو وہ ہوتا ہے نظم اور کہانی ذخیرہ الفاظ سے بھرپور ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ابتدائی دور میں جب کیا کرتے ہیں کہ جب بچہ اسکول آتا ہے تو آپ کہانی کے ذریعے، نظموں کے ذریعے بچوں کی زبان کی جو مہارتیں ہوتی ہیں اس کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ بچوں کو سنا کے کہانی الفاظ سنا کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے الفاظوں سے، بہت ساری کہانیوں سے اس کو روبرو کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، شبد کوش ہوتا ہے، اور انہی شبد کوشوں کو یاد کر کے ذہن میں بسا کے وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ زبان کو، بھاشا کو سیکھتا ہے۔ تو اس کا 2 نمبر 132 کا جو ہے دوستو ہو جائے گا۔ چلیے 133 دیکھتے ہیں دوستو، قواعد سکھانے سے زبان میں کیسی مدد ملتی ہے؟ یعنی ویاکرن سکھانے سے بھاشا پہ کیا پربھاؤ پڑتا ہے؟ اصلاح،
روانی آتی ہے، تعداد میں فرق پڑتا ہے، خواندگی ہوتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ قواعد سیکھتے اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم کو کسی بھی زبان میں کیا ہو، کسی طرح کی کوئی غلطی نہ ہو، سدھار ہو، ہم کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں، یہ چیز زیادہ اہم ہوتی ہے۔ تو یہ آپشن ہو جائے گا۔ 134 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، تحریر کے اصولوں میں شامل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو لکھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اصول اس میں سے شامل ہے؟ کہانی کا مضمون ہونا چاہیے، تخیل کا ہونا، خیالات کا ہونا، درست ادائیگی کا ہونا، بہتر ذخیرہ الفاظ کا ہونا۔ تو دوستو زیادہ ضروری ہے کہ درست ادائیگی ہو، یعنی کیسے کن چیزوں کو آپ جانتے ہیں کہ لکھنے کے اندر 4 اسٹیپس ہوتے ہیں۔ ان 4 اسٹیپس کو دھیان میں رکھتے ہوئے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ لکھنا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں درست ادائیگی کو جو ہے یہ کیا ہوگا؟ زیادہ ضروری ہوگا۔ چلیے 135 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، پیڈاگوجی کا آخری سوال ہے، اس کے بعد ہمارے اقتباس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ زبان کو اجاگر کرنے کا اصل مقصد ہونا چاہیے کہ زبان کو کیوں کھول رہے ہیں، اس کو کیوں ابھار رہے ہیں، اس کو کیوں جو ہے اس کا ادھین کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ طلباء کی غلطیوں کا پتہ لگانا، طلباء کی کارکردگی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرنے کے لیے، تیسرا طلباء کی کامیابی کی جانچ کے لیے، اور چوتھا ہے غلطیوں کا اندازہ کرنا اور سکھانے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ دیکھیے زبان کو اجاگر کرنے کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اجاگر کرنے کا مطلب ہے کہ جب ہم بچوں کی زبان کا مولیانکن کرتے ہیں تو مولیانکن کا ہمارا ادیشیہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ اندازہ لگائیں کہ بچوں نے جو سیکھا ہے اس کا جو اچیومنٹ ہے، حصولیابی ہے کتنا ہے، اور اگر سیکھنے کے دوران کسی طرح کی کوئی کمی اور بیشی رہ گئی ہے تو ہم اس کو کیا کر سکیں؟ آسانی سے دور کر سکیں۔ تو اس کا 4 نمبر آپشن 135 کا ہو جائے گا۔ چلیے اب یہاں سے ہمارے اقتباس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ اور بہت کم وقت میں ہم کیا کریں گے؟ اقتباس کو پڑھتے ہوئے آگے نکل جائیں گے۔ چلیے سب سے پہلے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ 136 نمبر سوال کہہ رہا ہے، عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم کالج میں حاصل کی، مکتب میں حاصل کی، یونیورسٹی میں حاصل کی، پرائیویٹ میں حاصل کی۔ یہاں پہ بات چل رہی ہے سید فضل الحسن کی۔ چلیے اقتباس کو پڑھتے ہیں۔ سید فضل الحسن نام اور حسرت تخلص 1875 عیسوی میں قصبہ مہان ضلع اناؤ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں ان کا سن پیدائش 1880 عیسوی اور 1881 عیسوی بھی ملتا ہے۔ وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرگرم سیاستداں اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ کہاں حاصل کی؟ عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ چلیے ہم آپ اپنے عربی و فارسی کی ابتدائی تعلیم کالج میں حاصل کی، مکتب میں حاصل کی، یونیورسٹی میں حاصل کی، پرائیویٹ میں حاصل کی۔ تو مکتب میں حاصل کی۔ ابھی فوراً ہم نے اقتباس کو دیکھا تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم انہوں نے مکتب میں حاصل کی۔ 137 نمبر سوال دیکھتے ہیں دوستو، گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور سے IAA پاس کیا، MA کی تعلیم حاصل کی، میٹرک پاس کیا، BA پاس کیا۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے ہم اقتباس کو پڑھیں گے۔ 1899 عیسوی میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج موجودہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ حسرت نے 12 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ اقتباس میں دوستو اس کا ذکر نہیں ہوا کہ انہوں نے جو ہائی اسکول ہے گورنمنٹ ہائی اسکول فتح سے کون سی ڈگری حاصل کی، اس کا ذکر یہاں پہ نہیں آیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اس کا جو آنسر ہوگا دوستو وہ ہوگا میٹرک، کہ انہوں نے جب آپ اس کی کتابوں کو پڑھیں گے 12ویں کی ککشا میں تو آپ کو معلوم ہوگا وہاں پہ دیا ہوا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ چلیے 137 نمبر سوال دیکھتے ہیں دوستو۔ وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک معلم تھے، بے باک مقرر تھے، بے باک صحافی تھے، بے لاگ خطیب تھے۔
چلیے اقتباس کو پڑھتے ہیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ سید فضل الحسن نام اور حضرت تخلص 1875 عیسوی میں قصبہ موہان ضلع اناؤ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں ان کا سن پیدائش 1880 1881 بھی ملتا ہے۔ وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرگرم سیاستداں اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ شاعر، بے باک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ سرگرم سیاستداں اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ کیا تھے؟ وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک صحافی بھی تھے۔ کیا تھے؟ بے باک صحافی بھی تھے، سرگرم سیاستداں اور سرگرم کارکن، سرگرم محقق، سرگرم مجاہد آزادی بھی، سرگرم مدرس۔ تو ابھی یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا جو اقتباس، وہاں پہ دونوں کا ذکر ہے کہ وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک صحافی تھے، اور 139 ہے سرگرم سیاستداں اور مجاہد آزادی، یعنی 138 اور 139 دونوں کا 3 آپشن ہو جائے گا، یہاں بھی 3 ہو جائے گا۔ چلیے 140 نمبر دیکھتے ہیں دوستو۔ فضل الحسن حسرت پیدا ہوئے 1875 عیسوی میں، 1850 عیسوی میں، 1848 عیسوی میں، 1869 عیسوی میں۔ سید فضل الحسن اور حضرت تخلص 1875 عیسوی میں قصبہ موہان ضلع اناؤ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ تو 1875 عیسوی میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی، یعنی 140 کا جو 1 نمبر آپشن ہے وہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ چلیے، وہ قلمی نام جسے شاعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے کیا کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ قلمی نام جو شاعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں، اور لقب وہ اس کو کہتے ہیں جو عوام کی طرف سے ملے، خطاب اس کو کہتے ہیں جو اعجاز کے طور پر بادشاہ یا سرکار کی طرف سے ملتا ہے، اور آداب تو وہ سلام آداب کے معنی میں ہو گیا۔ تو وہ قلمی نام جسے شاعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ تخلص کہتے ہیں۔ 142 نمبر دیکھیے دوستو۔ مجاہد آزادی کا معنی ہوتا ہے آزادی کے لیے لڑنے والا، گھر کے لیے لڑنے والا، اسکول چلانے والا، یا کرسی کے لیے لڑنے والا۔ کیا ہوتا ہے؟ تو مجاہد آزادی کا مطلب ہوتا ہے دوستو آزادی کے لیے لڑنے والا۔ کیا ہوتا ہے؟ آزادی کے لیے لڑنے والا۔ چلیے 43 نمبر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ سوالات کو پڑھتے ہیں۔ عید سینوں میں کیا بھر دیتی ہے؟ خوشیاں، اجالے، سویاں، مٹھائیاں۔ تو دوستو اقتباس کو پڑھتے ہیں۔ کچھ کتابوں میں آپ کو کچھ مل سکتا ہے، لیکن ہم اقتباس میں جو آپشن دیا گیا ہے اسی کو صحیح مانتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے ہیں، کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے ہیں، عید بھر دیتی ہے سینوں میں اجالے کیا کیا۔ عید بھر دیتی ہے سینوں میں اجالے کیا کیا۔ تو عید جو ہے لوگوں کے سینے میں کیا بھر دیتی ہے؟ اجالے بھر دیتی ہے، یعنی 143 کا جو 2 نمبر آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ 144 نمبر دیکھتے ہیں دوستو۔ ہر دل میں کس کا رنگ بکھر جاتا ہے؟ دسہرا کا، محرم کا، ہولی کا، سورج کا۔ کس کا ہوتا ہے دوستو؟ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا ہے، چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لال کیا کیا۔ تو یہاں پہ ہولی کی بات ہو رہی ہے کہ رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا ہے، تو ہولی کا رنگ بکھر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہم سے پوچھا جا رہا ہے ہر دل میں کس کا رنگ بکھر جاتا ہے، تو جواب ہو جائے گا ہولی کا۔ 145 نمبر دیکھتے ہیں دوستو۔ اجنبی ہاتھوں نے کیا لکھی تھی؟ تاریخ تیری، سوانح تیری، کلام تیرا، حساب تیرا۔ ہمارے پاس اقتباس موجود ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم سوال کو بہت آسانی سے حل کر لیں گے، ہمیں زیادہ رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اجنبی ہاتھوں نے کیا لکھی تھی، تو ہم کو اقتباس میں مل جائے گا، جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اسی سے پڑھیں گے۔ اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری، اس کو کیا نام دیں سوچی ہوئی تہمت کے سوا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری، کیا تاریخ تیری، تو تاریخ تیری کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے کیا ہو جائے گا کہ ہمارا جو ہے یہاں پہ 145 نمبر، اس کا آپشن نمبر جو 1 ہے یہ کیا ہو جائے گا دوستو؟ صحیح ہو جائے گا۔
چلیے 140 دیکھتے ہیں، ہم کس کی تاریخ لکھیں گے؟ گھر، شہر، گاؤں، وطن۔ چلیے اقتباس میں ہم کو مل جائے گا کہ ہم کس کی تاریخ کو لکھیں گے۔ وہیں سے جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا، اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا، کیا پکاریں اسے چالاک سیاست کے سوا، اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، اے وطن، وطن کی تاریخ لکھیں گے، اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، تیری تاریخ ہے دلجوئی و دلداری کی، تیری تاریخ ہے دلجوئی و دلداری کی۔ تو یہاں پہ جو اقتباس میں دوستوں کہا گیا، اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، تو وطن کی تاریخ لکھنے کی بات کی گئی ہے۔ آپ سے شاعر یہاں پہ اقتباس میں پوچھا جا رہا ہے ہم کس کی تاریخ لکھیں گے، تو آپ کو بتا دینا ہے کہ ہم جو ہے وطن کی تاریخ لکھیں گے۔ 146 کا 4 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 147 کہہ رہا ہے دوستو کہ ملک کی جمع مقامات، اعلانات، ممالک، محاسن۔ بالکل آسان ہے دوستو کہ ملک کی جمع ممالک ہوتا ہے۔ 148 نمبر ہے، پنکھ پکھیڑو کا معنی ہوتا ہے چرندے، پرندے، درندے، چوپائے۔ تو پنکھ پکھیرو کا معنی ہوتا ہے دوستو پرندے کے معنی ہوتے ہیں پنکھ پکھیرو، پ سے پرندے، پ سے پنکھ پر۔ اور 148 نمبر ہے دوستو ہمارا، 148 نمبر جو سوال ہے وہ کہہ رہا ہے کہ باغات کے واحد ہوتے ہیں، باغات کے واحد ہوتے ہیں، باغ کاف سے، راگ، زاگ، باغ۔ تو دوستو باغات کا جو واحد ہوتا ہے وہ باغ ہوتا ہے۔ اور 150 نمبر آپشن ہے وہ کہہ رہا ہے مشرق کا ضد ہے، یعنی مشرق کا الٹا ہے، تو مشرق کا الٹا دوستو مغرب ہے، یعنی 150 کا 3 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ دوستو بہت کم وقت کے اندر ہم نے 30 سوالات کو بہت آسانی کے ساتھ بہت آرام سے حل کر دیا۔ امید ہے کہ آپ بھی اسی طرح جو ہے اسی آسانی کے ساتھ اس طرح کے سوالات کو حل کر دیں گے۔ دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو صحیح آپشن بتاؤں، اور سی ٹیٹ کا جو آفیشیل آنسر کی ہے میں اسی سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حالانکہ جو جنوری اور دسمبر میں ہوا تھا اسی کے آفیشیل اس کا جو ہے آنسر کی ہے، باقی کا تو سائٹ پہ نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن اچھا لگتا ہوگا، آپ دلچسپی کے ساتھ اور دلجمعی کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوں گے۔ اور مجھے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو دیکھیں، اور میں نے کئی مرتبہ کہا کہ آپ جو ہے پیپر 1 کی اگر تیاری کر رہے ہیں لینگویج 1، پیپر 1 میں لینگویج 1 کی تیاری کر رہے ہیں تو پیپر 2 کے لینگویج 1 کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر پیپر 1 کے لینگویج 2 کی تیاری کر رہے ہیں تو پیپر 2 کے لینگویج 2 کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس طرح اگر آپ 10-20 سالوں کے جو کوشچن ہیں، سیٹ ہیں، اس کو اگر دیکھ لیتے ہیں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے سی ٹیٹ کا امتحان کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ اور اردو میں آپ کو امید کر کے چلنا ہے کہ ہم کو 30 میں کم سے کم 27، 28، 29 نمبر حاصل کرنے ہیں، چونکہ جب آپ لینگویج میں زیادہ نمبر حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سی ٹیٹ کا ایگزام پاس کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اور لینگویج سے آپ کے لیے نمبر حاصل کرنا بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت کم محنت میں، جتنی محنت ہم CDP EVS وغیرہ میں کر کے نمبر حاصل کرتے ہیں، اس سے بہت کم محنت میں آپ لینگویج سے محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ایک خاص طور سے ایک ویڈیو انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے تیاری سے سمبندھت کہ کیسے تیاری کرنا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ جب ٹیسٹ ہم لوگوں کا ہوتا ہے تو بچوں کا اسکورنگ لگ بھگ 100+ جو ہے بچوں کا اسکورنگ ہوتا ہے، اور بچے بہت مطمئن رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ لوگ بھی تیاری میں لگے رہیے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی بہترین تیاری کر رہے ہوں گے۔ اگر کسی طرح کا کوئی آپ کے پاس میرے لیے کوئی مشورہ ہے تو آپ مجھے ضرور نوازیں۔ آپ کا مشورہ میں مثبت انداز میں، پازیٹیو وے میں لیتا ہوں، اور چونکہ میرے لیے ایک نیا انوبھو تجربہ ہے اور میں اس کو
اپنے لیے غنیمت سمجھتا ہوں۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے، خوب تیاری کیجیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے۔